السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ ہم نے مکمل مسنون نماز سیکھی اور اس کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ اذکار ہم نے پہلے سیکھے ہیں، کچھ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابی داود میں حدیث نمبر 1522 اور نسائی شریف میں یہی حدیث 53 نمبر پر موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا ہرگز نہ چھوڑنا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، اپنے شکر اور بہترین عبادت کی ادائیگی پر میری مدد فرما۔ یعنی ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہترین ذکر، شکر اور بہترین ادائیگی عبادت کی توفیق اور مدد مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں 843 نمبر پر موجود ہے، اور اسی طرح مسلم شریف میں 595 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ آئے اور عرض کی کہ مالدار لوگ تو بلند درجوں پر پہنچ گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں انہوں نے حاصل کر لیں، کیونکہ ان کے پاس تو مال بہت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ سے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالوں کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، وہ غلاموں کا آزاد کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسی چیز سکھا دوں کہ تم سب سے آگے والوں کا درجہ پا لو گے اور اپنے بعد والوں سے آگے ہی رہو گے، اور کوئی تم سے درجہ اور مقام میں نہیں بڑھ سکتا، صرف وہی یہ مقام پا سکتا ہے جو یہ کام کرے گا۔ انہوں نے عرض کی، جی ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ ہی الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد مہاجرین نے یہ عمل شروع کر دیا، اور غریب فقراء مہاجرین کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی جو مالدار تھے یہ عمل سنا تو اس پر عمل شروع کر دیا۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے دوسرے مالدار بھائیوں نے ہماری اس دعا کو سنا اور وہ بھی اسے پڑھنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 597 پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہتا ہے، اور یہ ٹوٹل ان کی تعداد ملائی جائے تو 99 بنتی ہے، اور پھر آخری نمبر پر وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ دیتا ہے۔ یعنی اس طرح یہ کہہ کر 100 کی تعداد مکمل کر لیتا ہے، تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں پھر بھی وہ سب کے سب
معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 896 پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض کی نماز کے بعد کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ ان کا پڑھنے والا یا انہیں بجا لانے والا کبھی ثواب یا بلند درجوں سے محروم ہی نہیں ہوتا، اور وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب یہ پڑھتے ہوئے ہو نا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر ان کا شمار کرنا مسنون طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں ہاتھ پر تسبیح کرتے ہوئے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے تسبیح کیا کرتے۔ اسی طرح جب ہم نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہے ہوں تو ان میں آیت الکرسی پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا، اس کے جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، یعنی انسان جیسے ہی فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ آیت الکرسی تو الحمدللہ سب کو ہی آتی ہوگی، لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح احمد کی حدیث میں اور ابو داود کی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہوں، اور اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ امید تو انشاءاللہ یہی ہے کہ سب کو یاد ہوگی، لیکن اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ وہاں سے لے کے یاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2822 پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ پکڑا کرتے تھے، جو کلمات اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹ جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں دنیا کے فانی اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے تاکہ انسان شیطان مردود سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح ترمذی، ابو داود اور نسائی میں حسن سند کے ساتھ ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 خصلتیں ہیں جن کو اختیار کرنے والا مسلمان جنت میں داخل ہوگا، وہ دونوں کی دونوں ہی آسان ہیں، تاہم ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس طرح 5 نمازوں کے بعد پڑھے جانے سے یہ 150 کلمات ہوئے جو زبان سے ادا ہوئے، مگر میزان میں 1500 شمار ہوئے، اور بستر پر لیٹے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ اسی طرح زبان سے 100 کلمات ادا ہوئے مگر میزان میں 1000 ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ دونوں کیسے آسان ہوئے اور ان پر عمل کرنے والے کیوں کر تھوڑے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سونے کے لیے جب اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور یہ کلمات پڑھنے سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز میں آتا ہے اور اسے نماز کے بعد ان کلمات کے ادا کرنے سے پہلے کوئی ایسی ضرورت یاد دلا دیتا ہے کہ وہ یہ کلمات ادا ہی نہیں کر پاتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔